अला रसूलिल करीम। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आप सब मीडिया के दोस्तों का, और वाकई काफ़ी अर्सा हुआ है आप हज़रात से मुलाकात नहीं हो सकी। चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम हर 5 साल के बाद मुल्क भर में अवामी सतह पर रुकन साजी करती है, और आज पूरे मुल्क में जो हमारे नज़माए इंतखाब हैं, जिसमें मरकज़ी नाज़िम इंतखाब मौलाना अब्दुल हक दरवेश साहब हैं, अताउल हक दरवेश साहब जो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा जमीयत के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो उन्होंने आज यहाँ पर तमाम नज़माए इंतखाब और उनके मुआविनीन का इजलास बुलाया था, और अगले 2 माह तक पूरे मुल्क में अवामी सतह पे रुकन साजी मुहिम चलेगी, और उसके बाद फिर यूनियन कौंसिल सतह से लेके मरकज़ी सतह तक बाकायदा तंजीम साजी होगी और इदारे बनेंगे। तो ये जमीयत उलमा की ऐसी तारीख़ है कि इस अमल में कभी कोई वक्फ़ा नहीं आया है, और जमहूरी मयार पर अगर किसी जमात की तंजीम साजी पूरी उतरती है तो मेरा दावा ये है कि कोई जमात जमीयत उलमा इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह पूरी दिलजमी के साथ, एक अच्छे जज्बे के साथ हम कौम को दावत देंगे, हर फ़र्द को दावत देंगे कि वो जमीयत उलमा इस्लाम के काफ़िले में शरीक हों, और मुल्क की बेहतरी के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी तक़वियत के लिए अपना किरदार अदा करें। आप जानते हैं हम इस मुल्क में एक मुस्बत जमहूरी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, और उसके लिए वही रास्ता इख्तियार करते हैं जो रास्ता हमें मुल्क का आइन देता है। हम पार्लिमानी निज़ाम से वाबस्ता हैं और वाबस्ता रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने अमन का रास्ता इख्तियार किया है, और अमन के इस रास्ते पर इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश होती है, हम हर साजिश का मुकाबला करेंगे, और आलमी क़ुव्वतें जिस तरह पाकिस्तान पे असरअंदाज होती हैं, पाकिस्तान की सियासत पे असरअंदाज होती हैं, पाकिस्तान की मईशत पे असरअंदाज होती हैं, उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती हैं। हम आलमी क़ुव्वतों की इन साजिशों का मुकाबला करेंगे। हमने हमेशा किया भी है, और आइंदा के लिए भी पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के इस्तिक़लाल का तकाज़ा ये है कि हम दुनिया के साथ दोस्ती रखें और किसी की हम ग़ुलामी कबूल न करें। ग़ुलामी काबिल कबूल नहीं है। बदकिस्मती से जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हमारे जासूसी इदारे हरकत में आ जाते हैं, वो पूरे इंतखाबी निज़ाम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं।
यहाँ तक कि पोलिंग स्टेशनों की सतह पर जाकर वो इंतखाबात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। नताइज तब्दील किए जाते हैं। 2018 का इलेक्शन हुआ, हमने इसी बुनियाद पर उसको मुस्तरद किया, और आज 2024 के इलेक्शन को भी जमीयत उलमा इस्लाम ने इसी बुनियाद पर मुस्तरद किया है। हमने रद्द अमल में अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया को मुतारफ़ कराने के लिए चारों सूबों में अवामी असम्बलियाँ मुनक़्क़द की। बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। अभी हाल ही में हमने मुज़फ़्फ़रगढ़ में जो अवामी असम्बली की, ये तारीख़ के बहुत बड़े जलसे थे। अवाम ने जिस तरह पजीराई बख्शी, अवाम ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद किए। अवाम की इस शमूलियत ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की हकीकत को बेनकाब कर दिया है और वाज़ेह तौर पर दुनिया को बताया है कि ये हमारी राय नहीं थी। हमारी राय को तब्दील किया गया है। चारों सूबों के अवाम की राय लेने के बाद जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस शूरा और उसकी आमिला ईद उल अज़हा के बाद फिर बैठेगी और आइंदा का लाइहा अमल देगी। हम खूब जानते हैं कि हमारे ही हम सफ़र उन्होंने आज इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया और इक़्तिदार में जाकर बैठ गए, लेकिन हमने अपना उसूल नहीं बदला। और हम आज से ऐलान करते हैं कि अगर आइंदा भी पाकिस्तान की असम्बलियों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश की गई, नताइज तब्दील किए गए, तो फिर यह जंग जारी रहेगी। हम सर तस्लीम खम नहीं करेंगे, हम सरेंडर नहीं होंगे। जो क़ुव्वतें ऐसा करती है उनको अवाम के सामने सरेंडर होना पड़ेगा। फिर यह जंग है, फिर यह जंग जारी रहेगी और जो भी नताइज हों हम उन नताइज को कबूल भुगतने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हमें इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। इस वक्त हालात क्या हैं? हमने कहा था कि जो ऑपरेशन आप फाटा में कर रहे हैं, स्वात से शुरू कर रहे हैं, हमने उस वक्त भी इस हिकमत अमली पे एतराज़ किया था। आज 2024 में आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के नाम पर हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसियों, जनरल्स, उनकी बनाई हुई हिकमत अमली, उसके नताइज अपने आँखों से देख रहे हैं कि क्या दहशतगर्दी ख़त्म हुई या उससे कई गुना और ज़्यादा बढ़ गई है। और मुझे तकलीफ़ होती है ये कहते हुए कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रियासती रिट ख़त्म हो चुकी है। अवाम मुसल्लह तंजीमों के रहम करम पर है। कोई शख्स अपने माहौल में महफूज नहीं। और ये मालूम नहीं हो सका आज तक कि हमारे इदारे वाकई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के नाम पर वो कबायली इलाक़ों के मादनी ज़ख़ायर पर कब्ज़ा कर रहे हैं। वहाँ तक रसाई के लिए अपना जवाज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो अपना एतमाद भी खो बैठे। अब लोग ना फ़ौज को ऑपरेशन करने की इजाज़त दे रहे हैं,
نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں. اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری؟ ہم اس کے لیے فکر مند ہیں. نہ ہم فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم ملک کی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی پالیسیوں کے رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ گھمنڈ میں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. خدا جانے کس کے لیے کر رہے ہیں، اور خدا جانے عالمی کون سی قوتیں ہیں جو ان کی حکمت عملی پر مطمئن ہیں، لیکن پاکستان کا عوام مطمئن نہیں ہے، اس کا اپنا بھائی اور اپنا گھر مطمئن نہیں ہے، ان کے اپنے مائیں اور بہنیں مطمئن نہیں ہیں. ہمیں کس طرح اعتماد میں آپ لیں گے؟ ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی معلوم ہے. آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. سب کچھ معلوم ہے. ہماری نیتی بھی آپ کو معلوم ہے، اور آپ کا کردار بھی ہمیں معلوم ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات سے ہم نکلیں، باعزت راستہ اس کے لیے نکالیں. اس کی ذمہ داری جتنی ہمارے اوپر ہے، کہیں زیادہ ان کے اوپر ہے. ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے. آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں؟ قطعاً نہیں. پاک افغان بارڈر پر رہنے والے پاکستانی، جس میں زیادہ تر پشتون لوگ ہیں، آج چمن کے کیا حالات ہیں؟ 8 مہینوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں، درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کی زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیچ ڈالے ہیں، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں، اور صبح شام کی روٹی کے لیے انتظام کر رہے ہیں. اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے گا. جبکہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں. انگور اڈا کے لوگ، جو جنوبی وزیرستان کا آخری شہر ہے، بارڈر کا گاؤں ہے، کسی زمانے میں گیا ہوں وہاں، اور مجھے یاد ہے میری رات افغانستان میں تھی اور میرا جلسہ پاکستان میں تھا. ڈیورل 9 ایک ایسی لکیر ہے کہ جس نے نہیں دیکھا کہ گھر کے کمرے جو ہیں افغانستان میں ہیں اور صحن پاکستان میں. گھر کا صحن افغانستان میں ہے اور کمرے پاکستان میں ہیں. جنہوں نے نہیں دیکھا کہ مسجد کا محراب افغانستان میں ہے اور ان کا صحن پاکستان میں ہے. امام افغانستان میں کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں. کیوں اس بات کا ادراک نہیں ہے ان لوگوں کو؟ تمام قبائل کو دیکھیں، باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان اور پھر جائیں افغانستان تک، چمن تک. قوم ادھر رہ رہی ہے، زمینیں ادھر ہیں، قوم ادھر ہے، زمینیں ادھر ہیں. یہ انگریز کی لکیر تھی. انگریز کی لکیروں پر آپ ملکوں کو اور ملکوں کے عوام کو اور قوموں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے روزگار کے لیے وہاں لوکل سطح کا کوئی انتظام کرنا ہوتا ہے. آپ ان کے وہ مواقع بھی ان سے غصب کر رہے ہیں، ان سے چھین رہے ہیں، اور عنوان دیتے ہیں پاکستانی مفاد. سبغلی کو ختم کر رہے ہیں ہم لوگ. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کل کوئی کہنے والا کہہ جائے گا کہ عوام کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم سمگلنگ کر رہے ہو، جبکہ عوام سمگلنگ نہیں کر رہے.
عوام اپنے روزگار کے لیے دن رات کی محنت کر رہے ہیں. اگر اسمگلنگ کرتے ہیں تو پھر بڑی اسمگلنگ کے بڑے مچھر بھی تو آپ لوگ ہیں. آپ کی ناک کے نیچے لوگ کرپشن کرتے ہیں. تو لوگوں پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے؟ تورخم اور باجوڑ سے لے کر سرحد کے اوپر رہنے والے لوگوں پر زندگی عذاب کر دی گئی ہے. تو ملک کیا بنے گا؟ کیا پھر ایک نیا شیخ مجیب الرحمان تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پھر کسی کے سر ملک کو توڑنے کا الزام تھوپنے کے لیے بندے تلاش کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے سنبھلنا ہوگا, ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اور جمعیت علماء اسلام سوچتی رہی ہے کہ شاید ہمارا ملک, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری بیوروکریسی اپنے عقل و خرد کی بنیاد پر ان عام لوگوں کی مشکلات کو حل کر دے گی. لیکن اگر وہ جبر کا راستہ لے گی تو پھر جبر کے مقابلے میں ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. معاملے کو معقولیت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے. تعاون کے لیے ماحول بنایا جائے. ہم ملک کے لوگ ہیں, ہم اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے ہر اس ماحول پہ آگ لگائی ہے جس ماحول میں تعاون کیا جا سکتا ہے. اس ماحول سے نفرتوں اور شکایتوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں. کہاں کھڑا کر دیا پاکستان کو تم نے؟ اور ناز ہے اپنے عقل و خرد پر. آپ کے پاس عقل و خرد نہیں ہے, آپ کے پاس صرف طاقت اور طاقت کا نشہ ہے. تو اس بنیاد پر ہمیں تو سوچنا چاہیے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ 40,000 سے زیادہ لوگ, بے گناہ شہری, اکثریت چھوٹے بچوں کی, خواتین کی, اس وقت اللہ کے ہاں جا چکے ہیں, شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں. ایک گھر نہیں بچا جو گرا نہ ہو. ملبوں کے نیچے ابھی تک لوگ پڑے ہوئے ہیں. اور جب وہ کیمپوں میں جاتے ہیں تو کیمپوں پر بھی بمباریاں ہو جاتی ہیں. جب ان کی طرف امدادی سامان جاتا ہے اس پر بھی بمباری ہو جاتی ہے. جنگی جرائم کے یہ مرتکب, چاہے اسرائیل خود ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے مغربی ممالک ہوں, جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, آج خود انسانی حقوق کا قتل کر رہے ہیں. مسلمان دنیا سے تو جنوبی افریقہ بہتر کہ عالمی عدالت انصاف میں کیا, اور عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے جبر کو جبر کہا, ان کے حملوں کو روکنے کا حکم دیا. آئے نا امریکہ اس کو امپلیمنٹ کروائے, اس پر عمل درآمد کروائے. آئے نا مغربی دنیا. کہاں گئی انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں گیا ایمنسٹی انٹرنیشنل؟ کہاں گیا ایمنسٹی, ہیومن رائٹس واچ؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں ایسے وقت میں گم ہو جاتی ہیں. یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں ہیں, یہ انسانی حقوق کے نام پر طاقتور دنیا, امریکہ اور عالمی قوتوں کی بالادستی کو تحفظ دینے والی تنظیمیں. ورنہ آئیں پھر آج ذرا دیکھیں کہ انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. افغانستان میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کو بچیوں کی تعلیم کی فکر ہو گئی ہے. ہزاروں بچیاں بارود کی آگ میں بھسم ہو چکی ہیں. روئے روئے سے ان کا, ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون ٹپک رہا ہے, پھر بھی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ تو آج وہ امداد کے مستحق ہیں. میں ایک بار پھر آپ کی اس کانفرنس کی وساطت سے قوم سے اپیل کروں گا, امت مسلمہ سے اپیل کروں گا, حکمرانوں کے انتظار میں مت رہیے, ان کی مالی مدد کے لیے آگے بڑھیے. انہوں نے کانفرنس بھی کی ہے, اپیل بھی کی ہے کہ ہمارے پاس اخراجات ختم ہو رہے ہیں, اپنی مدد آگے بڑھائیں.
مظلوم مسلمان، برما کے مسلمان ہوں، چاہے جہاں کے بھی ہوں، ان کی مدد کے لیے دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت فلسطین کے مسلمان انتہائی ظلم اور بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز نقصان تو ہو گیا، لیکن 7 اکتوبر کے واقعے نے دنیا میں آزادی فلسطین کا ایک احساس پیدا کر دیا، اور سب سے پہلے سعودی عرب نے ریاست فلسطین کو تسلیم کیا، اور آج یورپ کے ممالک بھی ان کو تسلیم کرنے پہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ یہ آزادی کی طرف ایک سبب بن رہا ہے، بہت بڑی قربانی کے باوجود، تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن بے گناہ مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جاتا جنگوں میں، شہری آبادیوں پر بمباریاں نہیں کی جاتی جس طرح اسرائیل نے کیا ہے، یہ ایک بزدل قوم کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس ملک کے اندر بھی آواز بلند کرنی ہے، یہاں پر بھی آپریشنوں کے نام پر جو مظالم ہو رہے ہیں، جس طرح بے گناہ شہریوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاپتہ لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں، ان کے پیارے ان کا انتظار کر رہے ہیں 20 سالوں سے، نہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں کے اوپر، بتا تو دیا جائے۔ اگر ایک شخص لاپتہ ہے اور 10-20 سال سے لاپتہ ہے، یہ معلوم نہیں کہ وہ شہید ہو چکا ہے یا وہ زندہ ہے، آپ بتائیں کہ اس کی بیوی کدھر جائے گی؟ کیا وہ بیوہ ہے یا بیوی ہے؟ اس کی وراثت کا کیا بنے گا؟ خاوند کی وفات کے بعد اس کے حقوق ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ اس کے اولاد کا کیا بنے گا؟ ان کی جائیداد کا کیا بنے گا؟ کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہے اسلامی ریاست، قرآن و سنت کی بات کرنے والے ہم لوگ۔ دینی مدارس ان پر دباؤ ہے، اس ایک اسلامی ریاست کے اندر دینی مدارس کی رجسٹریشن بند، ان کی بینک اکاؤنٹ بند، اور جب ہم نے اسمبلی میں اتفاق رائے کیا قانون سازی پر، اور قانون سازی اسمبلی میں آئی، لیکن منظوری سے پہلے کس نے روکی وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے کمزور سیاستدان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے قانون سازی کو روک دی۔ ہم فیصلے نہیں کر سکتے، ہم قانون سازی تک نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے ملک کے اندر دینی علوم کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے، اس بنیاد پر کہ یہاں سے دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ تو ایسے لوگ تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، کالجز میں بھی پیدا ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی پیدا ہوتے ہیں، وہاں وہ دباؤ کیوں نہیں جو ہمارے مدارس کے اوپر دباؤ ہے؟ ہمارا تعلیمی معیار آپ سے بہتر ہے، ہمارا امتحانی معیار آپ سے بہتر ہے۔ ہم ایک بہت بڑا حصہ پاکستانی آبادی کو اس کو پڑھا لکھا بنا رہے ہیں، لیکن ایک اسلامی مملکت میں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو خطر تصور کیا جاتا ہے۔ علماء کرام، مساجد کے ائمہ 4 شیڈول میں، 4 شیڈول تو بدماشوں کے لیے تھا، علماء کرام کے لیے تو نہیں تھا، ملک کے شریف طبقے کے لیے تو نہیں تھا۔ اور آج اس قانون کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جس پر جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح ہے، اور ہم نے عوام کی طاقت سے آگے جانا ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد چاہیے، اللہ ہمارے اخلاص کو قبول فرمائے، اور عوام نے جو اس حوالے سے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں، اور انشاءاللہ رکن سازی میں بھی وہ مکمل سپورٹ کریں گے۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخری، کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا گیا تھا۔ 2024 کے 7 ستمبر کو اس کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ یہ دن ہم پورے ملک میں یوم الفتح کے طور پر منائیں گے،
اور اس کی گولڈن جوبلی مینار پاکستان لاہور میں بنائی ہے انشاءاللہ العزیز۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے جتنا بات کی اور 2024 کے الیکشن کی بھی آپ نے بات کی، 2018 میں جب الیکشن پہ آپ نے اعتراض کیا تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم بنی جس نے ایک تحریک چلائی۔ اب 2024 کے بعد کیا عید الاضحیٰ کے بعد جے یو آئی یہ سمجھتی ہے کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت احتجاج کر رہی ہیں الیکشن کے نتائج کے حوالے سے، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف جس نے بارہا آپ کے ساتھ رابطے کیے ہیں، کیا ان رابطوں کو آگے بڑھا کر کوئی مشترکہ حکمت عملی یا کوئی مشترکہ پلیٹ فارم کے ذریعے کوئی تحریک چلانے کا منصوبہ بھی ہے یا نہیں ہے سمجھ؟ ایسے عقل کی باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی آپ ایک وفاقی محکمے کو ختم کر رہے ہیں تو اس کو پارلیمنٹ میں لائیں، پہلے آپ اس کو کیبنٹ میں لائیں۔ وزیر اعظم ایک الفاظ کے ساتھ پاک پی ڈبلیو ڈی کو ختم کر رہا ہے اور جس سے کہ 8,000 ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے۔ کیا اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ اس پر ہم بات نہیں کریں گے؟ اگر ختم کرنے کے قابل ہے تو طریقہ کار بناؤ۔ یہ تو بہت سارے بڑے بڑے وفاقی محکموں کی ماں ہے، ماں جو قیام پاکستان سے پہلے بھی تھا ہندوستان میں اور آج بھی برقرار ہے، ہندوستان میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں ملک میں کی جا رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیصلے کون کر رہا ہے اور کیوں کیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے، یہ سوال میرے خیال میں جب بھی ہم اور آپ ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحافی کر ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ سی اینڈ ویٹ۔ آپ نے اڈیالہ میں بیٹھے قیدی کو یہ ان کے رہنماؤں کے ذریعے کچھ بھیجا تھا کہ آپ پر جو تحفظات تھے آپ کو، کیا ان کا کوئی جواب آپ کو ملا؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ساری باتیں سوشل میڈیا کی ہیں، کوئی یوٹیوبر ہیں، کوئی پتہ نہیں کون بلا ہے، کوئی نہ سرا ہے نہ پایا ہے نہ زمین پر کچھ ہے نہ کوئی حقیقت ہے۔ خدا کے لیے تھوڑا سا سچ نہ بولو، لیکن جھوٹ بھی تو تول کر تو بولا کرو نا۔ جی بالکل، سوال یہ ہے، تولتے بھی نہیں ہو نا۔ سوال یہ ہے کہ کیا جے یو آئی پی ٹی آئی کے جو حضرت میں آپ سے بات کروں، کوئی رابطہ نہیں ہے میرے پاس، اس سوال کا کوئی جواب اس وقت تک نہیں آیا۔ جب آئے گا تو آپ کے سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود آپ کو بلا کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ پیش رفت ہوئی ہے، اس میں یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ ہوئی ہے۔ جب کچھ نہیں ہے تو ہواؤں میں کیوں باتیں اڑائی جا رہی ہیں بلا وجہ؟ صاحب آپ نے جو پوری یہاں گفتگو کی اس میں آپ نے آپ کہا، یہ آپ کون ہیں؟ یہ میرا طرز تکلم ہے اور اس میں آپ سے مراد آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ یہ بتائیے گا حضرت کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن ایک بڑا اہم مسئلہ ہماری قومی یہ جو بڑی عدالتیں ہیں ان میں چل رہا ہے کہ جو اسپیشل سیٹس دی گئی ہیں حکمراں اتحاد کو، کیا آپ اس کے بینیفیشری بھی ہیں، لیکن کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے، کچھ چیزیں ہیں جو الیکشن کمیشن کی ہوتی ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اب ذرا ایک آدھ دن کا انتظار کرے، پھٹ رہا ہے۔ اس کے تمام اختیارات پر کورٹ نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کس لیے ہے کہ وہ نہ کسی کو کامیاب کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، نہ کسی کو ناکام کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، نہ کسی کو سیٹیں دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے بھی تو قوانین ہیں، ان کے سامنے بھی تو ضابطے ہیں، وہ بھی تو ان عدالتوں سے آ کر یہاں پر اس مقام پر براجماع ہیں۔ لیکن آج فروری میں الیکشن ہوا ہے، مارچ اپریل مئی جون ختم ہو رہا ہے، جون چل رہا ہے اور ابھی تک ہمارا ایوان مکمل نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں چل رہا آج میں ممبر ہوں اور کل نہیں ہوں، کل ہوں اور آج نہیں ہوں۔ یہ جو شکل جا رہی ہے اس پر عدالت کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں ہو رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور زور نکل رہا ہے ہمارے ایوانوں سے اور عوام سے۔ شیخ مجیب الرحمان کے ذکر کیا تو عمران اس حوالے سے نہیں کیا، آرام سے بیٹھو نا، اس حوالے سے نہیں کیا، بس ٹھیک ہے۔ آپ کو کسی نے سوال فیڈ کیا ہوگا وہ نہیں ہے، خیر انتخابات کی بات کی، 2018 کے انتخابات پر تحفظات کی بات کی، اس کے بعد پی ڈی ایم بنا، ان لوگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی، ان کے کہنے پر تحریک کے اعتماد کامیاب ہوا، آپ کی حکومت آئی، آپ نے منسٹر ملی، اس وقت آپ نے آپ کو یہ پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ کیا اس وقت آپ نے، جس وقت آپ پی ڈی ایم میں تھے، اس وقت آپ کی حکومت کی، آپ منسٹری، آپ جو وزیر تھے، منسٹری انجوائے کر رہے تھے، اس وقت آپ اس طرح کو اس طرح پیغام کیوں نہیں دیتے کہ آپ جمہوریت کے لیے کام کریں، آپ غیر جمہوری کام کر رہے ہیں؟
ये साहब ने खुद भी मान लिया कि ये सब जुर्म कुछ से हमने पहले करवाया है। जुर्म से पहले मैं कैसे कहूँ आपको कि आप मुजरिम हैं? 18 के इंतखाबात में कर चुके थे। उस पर तो हमने किया, सबसे ज़्यादा हमने किया, तहरीक हमने चलाई। अगर हम ना आते तो कोई तहरीक ना होती सिर्फ। बाकी लोग तो हमारे कंट्री में जाके खड़े हो जाते थे। PDM भी तो उसी से निकली है। तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं, उस वक्त भी की हैं। और फिर उसके बाद जब नया माहौल बन गया और हम नया इलेक्शन की तरफ जाने लगे, तो मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, मैं हर दफ़ा गैर ज़रूरी सवालात नहीं उठाना चाहता, क्योंकि एक बहस छिड़ जाती है उससे। मैं इस पर वाज़ेह कर चुका हूँ कि क्या हम अदम एतमाद के हक़ में थे या हम आम इंतखाबात के इनेकाद के हक़ में थे। ये बात मैं कर चुका हूँ इससे पहले। तो अब जो दोबारा वो जुर्म फिर हुआ है, तो कोई हमारे साथ है या नहीं, हम अपनी जगह पर खड़े हैं। अच्छा मौलाना साहब, आपने फरमाया कि ताउन के लिए माहौल नहीं फराहम किया जा रहा। क्या नवाज शरीफ तो आपके दोस्त हैं, अभी हुकूमत में उनकी जमात है, जरदारी साहब भी आपके दोस्त हैं, ताउन के लिए कौन आपके लिए माहौल फराहम नहीं किया जा रहा? और अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो फिर क्या आप बैठने को तैयार हो जाएंगे? मैं एक बात आपसे वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ, वो इससे सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कि आज न कोई ऐसी क़ुव्वत है मुल्क के अंदर कि जो हमारी शिकायत का इजाला कर सके, न कोई ऐसी क़ुव्वत है इस वक्त मुल्क के अंदर जो हमारे नुकसानात की तलाफ़ी कर सके। तो अब आप इसमें खुद फैसला करें कि इसका कौन हल क्या होगा सर? इसका हल क्या है? ये बता ये- इसका हल क्या है? जब कोई भी नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वही कह रहा हूँ ना कि जदोजहद के अलावा क्या रास्ता रह जाता है हमारे लिए मौलाना साहब ये बता दें कि आइंदा के लिए बेहतरी बनाने के लिए। मौलाना साहब इस असम्बली को हम नहीं मानते, ये गैर जमहूरी असम्बली है, ये एस्टेब्लिशमेंट की असम्बली है, ये अवाम की असम्बली नहीं है। और अभी भी ज़िमनी इलेक्शन होता है, अभी उसमें भी सौदे किए जाते हैं, कितने पैसे देते हो ताकि उसमें आप नया इलेक्शन चाहते हैं मौलाना? फिर हाँ आप नया इलेक्शन बिल्कुल चाहते हैं? हम इलेक्शन चाहते हैं। मौलाना साहब ये गलत बता चीज़ दें गलत होती है ना। मौलाना साहब ये बता दें, इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने बात करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है। इमरान खान की स्टेटमेंट को आप कैसा देखते हैं? मैं उस पर इसलिए तबसरा नहीं करता कि वो जेल में है। और हर आदमी जब बाहर आता है तो मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर दूसरा आता है तो कहते मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर तीसरा आता है मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर चौथा आता है मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर पांचवा आता है फिर कहते हैं मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर छठा आता है फिर खान साहब ने ये कहा, और अभी तक किसी अदद पर बात रुकी नहीं है। तो किससे बात है और किसकी बात पर हम मुज़ाकरात की बुनियाद डालें? तो ये वो चीज़ें हैं हज़रत, हर चीज़ मैच्योर होनी चाहिए, हर चीज़ संजीदा होनी चाहिए। वो या तो खुद जेल से बाहर है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, अदालतों का मामला है, जो भी मामलात है। लेकिन ये है कि हमने सीज़ फायर किया हुआ, हमारी तरफ से कोई न इल्ज़ाम तराशी है, न खिलाफ बयान है, न हम पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं। अपनी पोजीशन तब्दील होगी उस वक्त जब तहफ़्फ़ुज़ात हो। पाकिस्तान के जिक्र किया, अफगानिस्तान के मामले पर पानी फेर दिया गया, तो क्या पाकिस्तान ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहा है या अमरीकी दबाव है? और मौलाना फजल रहमान की साहब की सूरत में या इमरान खान साहब की सूरत में नया शेख मुजीब आएगा, आप क्या कहते हैं? यानी उस सवाल को आपने खामखा दोबारा हमें ये मुल्क की सलामती के जो सवालात हैं उसको संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन मामलात हैं संजीदा, इसमें कोई शक नहीं। और बैनुल-अक़वामी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामिया को कमज़ोर करना चाहती है, ये उसकी ख्वाहिश है। अब इस पर आप देखेंगे और क्या खिदमत। मौलाना साहब, अभी अगर बात करें, नवाज शरीफ साहब भी एक पार्टी के सरबराह बन गए हैं और आपके नज़रियात के वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो उनको कोई दावा देंगे कि फिर बैठ कर मसाइल? हमारी आपस में बात हो चुकी है इससे पहले, और जो तअस्सुर आप उनके बारे में दे रहे हैं, यही इस तअस्सुर की मैं तस्दीक भी कर सकता हूँ। अब देखें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो बात करेंगे ना। शिकार भी हो गए हैं। असेंबली से इस्तीफे कब देंगे? असेंबली से इस्तीफे कब देंगे? असम्बली से हमने असम्बली में किरदार अदा करने का फैसला किया है। इस्तीफों का किरदार अदा करेंगे तो बाद में मतलब वो जो अपनी सियासत से दूर होने वाला मामला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पेसिफिकली बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मामलात दोबारा इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जनाब। आहिस्ता होएगा तो जा रहे हो भाई।